اپوزیشن اسلام آباد آنے کا شوق پورا کر لے، عدم اعتماد کی بات کی تو اپوزیشن کے 25 ووٹ کم ہو جائیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی نیوز کانفرنس، کہا عمران خان کی حکومت اپوزیشن کی جڑ میں بیٹھ گئی، جو کہتے تھے حکومت جانے والی ہے ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ ایمرجنسی اور صدارتی نظام کی کوئی تجویز وفاقی کابینہ میں نہیں آئی۔ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، 2023 میں بھی سرپرائز دیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو، کہا شہباز شریف اور بلاول کو جنوبی پنجاب صوبے کے لیے خط لکھا۔ پی پی رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں اپوزیشن جماعتیں پیپلز پارٹی کے احتجاجی مارچ میں شریک ہوں، ہم جلدی میں ہیں، زیادہ انتظار نہیں کر سکتے، پاکستان کو لانگ مارچ کی ضرورت ہے۔ ٹنڈوالا یار میں ایم کیو ایم کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے والے مرد و خواتین پر پولیس ٹوٹ پڑی، متعدد کو گرفتار کر لیا۔ گزشتہ روز ایم کیو ایم کارکنوں کے قتل پر احتجاج کے دوران جلاؤ گھیراؤ کی صورتحال پر گرفتار کیا گیا۔ شہر میں صورتحال تاحال کشیدہ۔ انتہائی اقدام پر مجبور نہ کیا جائے، تمام جماعتوں کو کھل کر سیاست کی اجازت ہے، ایم کیو ایم کو نہیں۔ اگر ایم کیو ایم پر پابندی ہے تو عدالت میں لے جائیں، مکمل پابندی لگا دیں۔ وزیر اعظم بے اختیار ہیں تو بتا دیں تاکہ ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، کہا کہ ٹنڈوالا یار میں ہماری ماں بہنوں پر شیلنگ ہو رہی ہے، ہمارے کارکن کے بہیمانہ قتل میں پیپلز پارٹی کا عسکری ونگ ملوث ہے۔ کراچی میں پولیس اور ڈاکو دونوں غیر مقامی ہیں۔ ہم ہندوستان کے ساتھ تجارتی شراکت دار بننا چاہتے ہیں، اس سے دونوں ممالک فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دونوں ممالک کے تعلقات خطے میں گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا خلیجی اخبار کو انٹرویو، کہا افغانستان زبوحالی کا شکار ہے، مسئلے کے حل کے لیے دنیا بھر کے ممالک کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی برادری افغان عوام کی فوری امداد فراہم کرے، وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، کہا کہ یہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے ورنہ افغان عوام فاقوں سے مر جائیں گے۔ کورونا کی بگڑتی صورتحال، این سی او سی کا ملک بھر میں ضوابط کا پھر سے نفاذ، مکمل ویکسینیشن والے افراد کو ہی مساجد میں داخلے کی اجازت ہوگی، 6 فٹ کا سماجی فاصلہ برقرار رکھنا لازمی ہوگا، بچوں اور بزرگوں کو نماز کی ادائیگی گھروں میں کرنے کی ہدایت، نماز جمعہ کے اجتماعات کو مختصر کرنے کی ہدایت، 24 گھنٹوں کے دوران کورونا مثبت کیسز کی شرح 11.10% ریکارڈ۔ گرد آلود جھکڑوں نے کراچی میں خونی روپ دھار لیا، کل سے اب تک اموات کی تعداد 6 ہو گئی، مختلف حادثات میں 6 افراد زخمی بھی ہو گئے۔ ڈی جی محکمہ موسمیات سردار سرفراز کے مطابق خنکی کی لہر 4 سے 5 دن تک برقرار رہے گی۔ کیٹی بندر میں تیز ہواؤں سے کئی کشتیاں الٹ گئیں، 16 میں سے 8 ماہی گیروں کو بچا لیا گیا۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا ماہی گیروں کو بچانے کے لیے مشن SAR گوادر کے قریب 7 ماہی گیروں کو ریسکیو کیا گیا۔ پی ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا میں بارش اور برفباری سے 24 گھنٹوں کے دوران جانی و مالی نقصان کی رپورٹ جاری کر دی۔ حادثات میں 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے۔ شانگلہ میں ایک گھر مکمل اور ایک جزوی طور پر تباہ ہوا۔ مستونگ کے قریب منگچر میں برفباری کے باعث سڑک پر پھسلن، ٹریفک حادثے میں 5 افراد جاں بحق۔ اور کراچی میں شرپسندی گرین لائن بس پر پتھراؤ ہو گیا، نمائش سے سرجانی تک 4 مختلف مقامات پر بس پر پتھراؤ کیا گیا، شیشے ٹوٹ گئے، مسافر محفوظ رہے، مقدمہ درج۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔